صلی اللہ رسول کریم محترم اظہر وارسی صاحب اور دیگر ذمہ داران اور محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، الحمدللہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج اتفاق سے یہاں پناہ آنے کا موقع ملا اور اتفاق سے یہاں آپ سب کا یہ اجتماع چل رہا تھا اور ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو یہ جو دور ہے جس میں ہم جماعت کا کام کر رہے ہیں، تحریک کا کام کر رہے ہیں، تو یہ تحریک اسلامی کے لیے بہت ہی سازگار موقع ہے، موسٹ اپارچون مومنٹ ہے۔ ہماری تاریخ میں کبھی تحریک اسلامی کے لیے اتنی زیادہ اپارچونیٹیز نہیں تھی جتنی اس وقت ہیں۔ ہر لحاظ سے اپارچونیٹیز ہیں، مسلم امت میں بھی اپارچونیٹیز ہیں، برادران وطن کے اندر بھی اپارچونیٹیز ہیں، ملک کے حالات میں بھی کام کرنے کے لیے بڑے غیر معمولی مواقع ہیں۔ تو یہ مشکلات کا زمانہ نہیں ہے بلکہ مواقع کا زمانہ ہے، اپارچونیٹیز کا زمانہ ہے۔ جماعت کے لیے اس وقت رکاوٹیں بہت کم سے کم ہیں، منیمم ہیں۔ ہماری تاریخ میں سب سے کم رکاوٹیں اس وقت ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مواقع کا ہم بھرپور استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے دونوں چیزیں درکار ہیں، ایک تو محنت درکار ہے، زیادہ سے زیادہ کاوش درکار ہے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں درکار ہیں، وقت کا بھرپور استعمال درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بصیرت، حکمت، صحیح حکمت عملی، مقصد پر نظر، اور جو کچھ مرکز سے رہنمائی آتی ہے اس رہنمائی کا بھرپور لحاظ، یہ چیزیں بھی ضروری ہے۔ محنت آپ کی ہو لیکن اس کا رخ صحیح نہ ہو، اسٹریٹجی صحیح نہ ہو، حکمت عملی صحیح نہ ہو، تو ایسی محنت بھی رزلٹ نہیں دیتی، آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو جیسا کہ اظہر علی وارسی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ بڑے شہروں میں کام، پونا جیسا شہر، بامبے جیسا شہر، ان شہروں میں کام، یہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ بڑی کمی بھی ہے ہماری کہ تحریک کا جو ٹریڈیشنل کام ہے وہ ٹاؤنز میں رہا ہے ہمیشہ۔ بڑے شہروں میں بھی ہماری توجہ کم رہی اور دیہاتوں میں اور قصبات میں بھی، رورل ایریاز میں بھی توجہ کم رہی۔ لیکن اب اس وقت جو اہمیت ہے بڑے شہروں کی، پونا جیسے شہر، دلی، بامبے جیسے شہر، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ان شہروں کو نظر انداز کر کے آپ پورے ملک پہ کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکتے۔ بڑے شہروں کے یقیناً چیلنجز بھی ہیں کہ یہاں لوگوں کے پاس مصروفیات بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، مسائل ہیں، یہ سب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کو ایسے راستے نکالنا ہے کہ جس کے ذریعے ان شہروں کو ہم امپیکٹ کر سکیں، ان شہروں کو متاثر کر سکیں۔ اس کے لیے مرکز سے جو تفصیلی خاکہ آیا ہے اس کو آپ حضرات امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بہت سے اجزاء بہت خوبصورتی سے یہاں امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ خود یہ اسلامک سینٹر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اس میں تجویز کیا تھا کہ ہر بڑے شہر میں ہمارے کچھ ادارے ہونے چاہیے، کچھ پرومیننٹ انسٹیٹیوشنز ہونا چاہیے جو سارے شہر میں جماعت کو ویزیبل بنائیں۔ تو ایسی بہت سی کوششیں الحمدللہ یہاں پونا میں ٹیک اپ کی گئی ہیں، جس کے ذریعے آپ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ رفتار اور زیادہ بڑھنی چاہیے، تیز ہونی چاہیے۔ پونا جیسے شہر میں صرف 4 مقامی جماعتیں یہ کافی نہیں ہیں، کم از کم 10، 12، 15 جماعتیں آپ کی مقامی ہونی چاہیے۔ ہر مقامی جماعت میں بھی 25، 30، 50 ارکان ہونے چاہیے۔ تو یہ اہداف سامنے رکھ کے مسلسل محنت اور مسلسل کاوش، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ زور دیتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ جو افراد سازی کا کام ہے یا دعوت کا بھی کام ہے، تو وہ کام اصلاً ہوتا ہے ہماری انفرادی کوششوں سے۔ اجتماعی کاموں سے نہ افراد سازی ہوتی ہے نہ دعوت کا کام ہوتا ہے۔ اجتماعی کام ہمارے انفرادی کام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارا اگر انفرادی کام ہو رہا ہے مسلسل، یہاں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے اپنے اپنے روابط ہیں، وہ سب اپنے بیٹوں پہ، پوتوں پہ، بھائیوں پہ، محلے کے نوجوانوں پہ،
مسجد میں آنے والے نوجوانوں پہ، ان سب پہ مسلسل ذاتی کام کر رہے ہیں، انفرادی کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا ہفتے واری اجتماع آپ کے اس انفرادی کام کو سپورٹ کرے گا، مضبوط بنائے گا۔ آپ نے کوئی بڑا پبلک پروگرام کیا ہے تو اس پبلک پروگرام سے آپ کے انفرادی کام کو مدد ملے گی۔ اسی طرح لیکن انفرادی کام کے بغیر صرف اجتماعی کام ہو رہا ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسا کام آپ قیامت تک کرتے رہیے، کوئی رزلٹ آنے والا نہیں۔ مہمات چلاتے رہیے، اجتماعات کرتے رہیے، بڑے بڑے پروگرام کرتے رہیے، ہال بک کر کے بڑے سیمینار کرتے رہیے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کا ذاتی کام نہیں ہے، انفرادی کام نہیں ہے، تو یہ سب بے فیض ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں، یقین مانیے۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہے کہ اگر ہمارے انفرادی روابط نہیں ہیں اور لوگوں پر ہمارا ذاتی کام نہیں ہے، تو آپ کتنے ہی ہفتے واری اجتماع کر لیں اور کتنے ہی جلسے کر لیں اور جمعہ کے کتنے ہی خطبے دے لیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں اجتماعی کام انفرادی کام کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ اسی پہ زور ہونا چاہیے، اسی کا جائزہ ہونا چاہیے۔ ہر رکن جماعت، ہر کارکن کا یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کو سال میں 3 لوگ 4 لوگ لازماً فراہم کرے، اپنے گھر سے، فیملی سے، اپنے پڑوس سے، مسجد سے، لوگ وہاں لوگوں پر کام کر کے، لوگوں کو لٹریچر پڑھا کے، ان کی ذہن سازی کرا کے، ہر رکن، ہر کارکن کے ذریعے ہم کو 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد سال میں جماعت کو ملیں، فراہم ہوں، کارکن بنیں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ کوششیں بڑے شہروں میں بھی اس کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجتماع کے لیے تو آپ کو وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، کسی مہم کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، لیکن انفرادی کام کے لیے وقت فارغ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ چلتے پھرتے جہاں ہیں وہاں کام کریں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دکان پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں تو آپ بازو والے پہ، جو آپ کے بازو کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا امپلائی ہے، آپ کو چائے دینے والا چپراسی ہے، ان سب پہ آپ کام کریں، تو اس کے لیے وقت کیا نکالنا ہے؟ وہ تو ان سے تو روز مل ہی رہے ہیں، آپ روزانہ کمیونیکیشن ہو ہی رہا ہے، بس آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کو مجھے تحریک سے جوڑنا ہے، تو یہ ذہن میں رہے گا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کام کریں۔ تو اس کام میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، نہ مصروفیت رکاوٹ ہے، نہ بیماری رکاوٹ ہے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی شخص اگر بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا، مفلوج ہے، باتھ روم جانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہے، تو وہ شخص بھی انفرادی کام کر سکتا ہے، ذہن سازی کر سکتا ہے۔ اس کی جو لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، روزانہ کسی انسانوں سے تو رابطہ ہی اس کا، ڈاکٹروں سے ہے، نرسوں سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے، ان پہ ذہن سازی کا کام، ان کی تربیت کا کام، ان کی فکر سازی کا کام بستر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے جس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، اور یہی تحریک کا اصل کام ہے، بنیادی کام یہی ہے۔ اگر آپ دستور پڑھیں گے جماعت کا، تو دستور کی کس دفعہ میں ارکان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں؟ جی جی 8 میں، ٹھیک ہے۔ کیا کیا ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں؟ 8 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں جی۔ وہ ذمہ داریاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1 سے 7 تک جو ذمہ داریاں ہیں وہ رکن جماعت کی ذاتی زندگی، پرسنل لائف سے متعلق، اس کو فرائض کی پابندی کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، مال میں حرام کوئی جز ہے تو اس کو نکال دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے 7 باتیں ٹوٹلی پرسنل لائف سے متعلق۔ سوشل لائف سے، جماعتی زندگی سے متعلق صرف ایک بات اس میں 8ویں بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر رکن جماعت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جماعت کی دعوت کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے اور ان کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے تیار کرے، اور جو لوگ تیار ہیں ان کو منظم ہو کر اقامت دین کے کام کے لیے آمادہ کرے۔ یہ ذمہ داری بتائی گئی۔ تو ایک ہی ذمہ داری اصلاً رکن جماعت کی کہ وہ اقامت دین کے کام کے لیے دوسرے لوگوں کو تیار کرے۔ اگر یہ کام نہیں ہو رہا ہے، آپ خالی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو رکن جماعت کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، بنیادی رکنیت کے اہل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ سب سے زیادہ اسی کام پر توجہ دیجیے، اور یہ کام مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا انشاءاللہ، تو تیزی سے گروتھ ہوگی، آپ کی افرادی قوت بڑھے گی،
اور بڑے شہروں میں کام کے لیے ہم کو افرادی قوت درکار ہے، صلاحیتیں درکار ہیں. اب اتنے سارے آپ نے شعبے ٹیک اپ کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان شعبوں کو چلانے کے لیے صلاحیتیں درکار ہیں، ٹیلنٹس درکار ہیں. آپ مائکرو فائنانس کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں، آپ کے پاس اچھے بینکرس ہوں، آپ کے پاس اچھے فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں. خود فائنانس ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اس کے کئی سب ڈومینس ہیں. تو ان کے ایکسپرٹس آپ کے درمیان ہوں تو آپ بہت اچھے طریقے سے افیکٹولی یہ کام کر سکیں گے. اور صلاحیتیں اسی وقت آئیں گی جب آپ کی افرادی قوت زیادہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر دودھ آدھی پیالی ہے تو اس میں سے گھی نہیں نکل سکتا. آدھی پیالی دودھ میں سے گھی نکل سکتا ہے؟ جی نہیں نکل سکتا. گھی نکالنا ہے تو دودھ کی بھی ایک کوانٹٹی درکار ہے. تو اگر آج ہمارے درمیان وائس چانسلرز نہیں ہیں، آئی ایس آفیسرز نہیں ہیں، بڑے ٹاپ لیول کے بزنس مین نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارا پھیلاؤ کم. پھیلاؤ زیادہ ہوگا تو ہر طرح کے اسکلس آپ کے پاس آئیں گے. بہت اعلیٰ ٹیلنٹ کے لوگ بھی آئیں گے اور سماج کے عام لوگ وہ بھی بڑی قوت ہوتے ہیں، وہ بھی آئیں گے. جھگی جھوپڑی کے لوگ بھی آئیں گے، وہ بھی ایک قوت ہیں آپ کی. اور پونے کے جو بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ بااثر لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے. تو اس لیے اس کام پر سب سے زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہمارا پرسنل مشن بننا چاہیے کہ ہمیں جماعت کو پھیلانا ہے، بڑھانا ہے، اس کی افرادی قوت بڑھانا ہے، نوجوانوں کو اس سے جوڑنا ہے، نیا خون یہاں پر لانا ہے. اور پونا اور ہمارے شہر میں جو ہے جماعت کو بہت ہی مؤثر قوت بنانا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا پرسنل مشن بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شہروں کے منصوبے میں سب سے اہم بات یہی ہونی چاہیے. اسی پر سب سے زیادہ ارتکاز ہونا چاہیے، اس کا جائزہ، احتساب، مسلسل اس کے لیے موٹیویشن اور اس کو واقعی نتیجہ خیز بنانے کی ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بہت